نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعالیٰ نے پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ مہینہ بھی اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور اگلا آنے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا عظیم اور برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے۔ پچھلے سال ہم نے اس کے استقبال کیسے کرنا چاہیے اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، گوش گزار کی تھیں آپ سے، تو اس سال میں نے چاہا کہ اس سے کچھ مختلف چیزیں ہیں اسی سے متعلقہ ہیں کہ رمضان المبارک کے میں ہمارے معمولات کیا ہونے چاہیے۔ پچھلے سال ہم نے کی، میں اس کو تھوڑا سا ریکیپ کر دیتا ہوں آپ کے لیے، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے جو خلاصہ کلام تھا وہ یہ تھا کہ اس ماہ مبارک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تو تلاوت قرآن مجید اس کا اہتمام کریں، اس کو کثرت کے ساتھ اس کو اپنائیں، اس کو اختیار کریں، پھر کوشش کریں کہ تلاوت وہ محض ریڈنگ نہ ہو، یعنی محض پڑھنا نہ ہو۔ ایک ماہ ہے ہمارا ذوق بنا ہوا ہوتا ہے نیکی کا، قرآن مجید کی تلاوت کا، تو کوشش کریں کہ اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ منیمم ترجمہ کر لیں، اور اگر تفسیر مل جائے تو بہتر ہے، ورنہ کم از کم ترجمہ کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ تو ایک مہینہ اگر یہ پریکٹس رہے گی تو امید ہے کہ جہاں تک آپ پہنچے ہوں گے پھر اس کو آپ ڈسکنٹینیو نہیں کریں گے۔ رمضان مبارک کے بعد آپ کا جی چاہے گا کہ اب میں قرآن مجید کو اسی انداز میں پڑھتا چلا جاؤں۔ تو یہ اپنی زندگی کا کم از کم ایک گول اور ایم اور مقصد ضرور بنائیں کہ میں نے ایک مرتبہ قرآن مجید کو پورا قرآن ترجمہ کے ساتھ ضرور پڑھنا ہے، یعنی جو کتاب اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کی ہے اس کو فقط ساری عمر ریڈنگ ہی تو نہیں نا ہم نے کرنا، اس پیغام کو پڑھے اور سمجھے تو صحیح، کل خدا کے حضور پیش ہوں تو باری تعالیٰ ہاں زندگی میں ایک مرتبہ کوشش کی تھی کہ میں نے اس قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا تاکہ میں اس کا فہم حاصل کر سکوں، اس نیت کے ساتھ۔ پھر اسی طرح استغفار کو، ذکر اذکار کو، نوافل کو، ان چیزوں کو اپنا معمول بنائیں، مشغول بنائیں۔ اور پھر یہ کیونکہ ایثار، اخوت اور قربانی کا مہینہ ہوتا ہے، اس کا جو بیسک تھیم اور سبق ہے وہ بھی یہی ہے کہ محض بھوکا پیاسا مقصد رہنا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس آخری پورشن کے حوالے سے میں نے آج کی نشست کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کی حاجت روائی کرنا، ان کی حاجات کو پورا کرنا، اور انہیں کھانا کھلانا اور دوسروں کو کپڑے پہنانا، یہ عمل قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں ان تینوں موضوعات کے اوپر چاہوں گا کہ کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ قصص کی آیت مبارکہ ہے، اور وہ اسی ذیل کے اندر ہے کہ لوگوں کی حاجت روائی کرنا۔ یہ بیسیکلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر چھوڑ کر مدین گئے تو مدین میں جو پہلا واقعہ آپ کو پیش آیا اس کا ذکر قرآن مجید کر رہا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ ان چیزوں کو سنیں۔ اور وہ کیا ہے؟ سورہ قصص کے اندر اس کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو بیان فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام وہ خود اللہ کے نبی ہیں،
شعیب علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں، وہ مدین میں موجود تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، تو اعلان نبوت سے پہلے کا آپ کا وقت چل رہا ہے۔ مصر میں ایک قبطی کو مکہ مارا، وہ مر گیا، وہ قتل ہو گیا آپ کے ہاتھوں، تو آپ کو ہجرت کرنا پڑی مدین کی طرف۔ تو مدین پہنچے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ جب وہ مدین کے پانی کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے اس پر لوگوں کا ایک ہجوم پایا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے الگ ایک جانب دو عورتیں دیکھی جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو؟ دونوں بولی کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی یہاں تک کہ چرواہے اپنے مویشیوں کو واپس لے جائیں، اور ہمارے والد عمر رسیدہ بزرگ ہیں، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام۔ سو انہوں نے دونوں کے ریوڑ کو پانی پلا دیا، پھر سایہ کی طرف پلٹ گئے اور عرض کیا اے رب میں ہر اس بلائی کا جو تو میری طرف اتارے محتاج ہوں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا مدین میں پہلا انٹریکشن تھا، اور قرآن مجید میں اور یہ حاجت روائی یعنی دوسروں کے کام آنا، ہم آقا علیہ السلام کی نعت بھی پڑھتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے فضائل میں سے اور خصائص میں سے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ حاجت روا ہیں، یعنی دوسروں کی حاجت روائی کرنے والے ہیں، اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ آپ غریب نواز ہیں، غریبوں کو دینے والے ہیں، بے سہاروں کا آسرا ہیں، ان کے مددگار ہیں۔ اس ذیل اور ضمن کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا سفر نبوت کا آغاز اب کہاں سے ہو رہا ہے کہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے ان کی بیٹیوں کی حاجت روائی کی تھی، ان کے کام کے اندر آسانی پیدا کی تھی۔ بیسیکلی حاجت روائی کیا ہے کہ کوئی شخص کسی کام میں اس کو مشکل درپیش ہے، اس نے وہ کام تو کرنا ہی ہے لیکن اس کے کام میں اس کو دشواری ہے، یا وہ خود نہیں کر سکتا، بوڑھا ہے، کمزور ہے، محلے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ارد گرد خواتین ہیں، ان کے کام کے اندر ان کو مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، تو اس کے اندر ان کے اس کام کی انجام دہی میں ان کے مددگار بن جانا، تو یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ یہ کس کا شیوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ میں نے کہا پہلا انٹریکشن شعیب علیہ السلام سے یہ ہے کہ انہوں نے ان کی بیٹیوں کی حاجت روائی کی، ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ آپ بھی جاتے وہاں پہ جو ہماری جیسے سوسائٹی ہے، مرد کھڑے ہوئے تھے، مردوں کے ساتھ لائن میں کھڑے ہوتے، خود پانی پیتے، جانور کو پانی پلاتے، اپنے گھر کی راہ لیتے۔ آپ نے دیکھا آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، یہ نبی کے خصائص میں سے ہے کہ یہ عورتیں یہ مشکلات میں سے ہیں، اور کوئی تو وجہ ہے کہ یہ الگ تھلگ کھڑی ہوئی ہیں، ان کو مشکل درپیش ہے۔ انہوں نے ان سے ان کی مشکل پوچھی، انہوں نے اپنی مشکل بتائی کہ یہ مرد ہیں تو ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ مرد یہاں سے پانی نہ پلا لیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ اتنی دیر انتظار کھڑی کریں گی، گرمی ہو سکتی ہے، موسم کی شدت ہو سکتی ہے، گھر کے معاملات ہو سکتے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے والد عمر رسیدہ بزرگ ہیں، تو گھر کے اندر والد بوڑھا وہ اکیلا موجود ہے، تو اس کے بھی قضا اور حاجت کے 100 معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کی حاجت روائی کی، ان کو پہلے ان کی بکریوں کے ریوڑ کو پانی پلا کر ان کو رخصت کیا۔ تو یہ انبیاء کے شیوا میں سے ہے۔ رمضان کا اس سے کیا تعلق ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر میں نے کہا کہ ہمارا رجحان ہوتا ہے تقویٰ کی طرف، نیکی کی طرف، اور رمضان کا سبب بھی یہی ہے، محض اپنے اوپر بھوک تاری نہیں کرنی اور میں جی روزے کے ساتھ ہوں تو لوگوں کے اوپر جھڑکتے رہنا جی کہ میرا روزہ خراب ہو جائے گا، نہیں۔ اس سے وہ جو ایک نیکی ملتی ہے، ایک اجر ملتا ہے، وہاں پر اجر وہ 27 گنا اور 70 گنا کے اندر بدلا جا رہا ہے۔ اس نیکیوں کا جو ایک لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، اور پھر بالخصوص اللہ کی مخلوق کی حاجت روائی کرنے کے اندر کہ میں آج کسی کے کام آ جاؤں، میں کسی کی افطاری کی ارینجمنٹس کر دوں، میں اس کے روزہ کے اندر، روزہ ہے میرا یہ بھائی کام کے اندر لگا ہوا ہے، اس کو تکلیف ہوگی، مشکل ہوگی، تو میں اس کے کام آ جاؤں، اس کا بھی روزہ آسان ہو جائے، مجھے اللہ نے صحت دی ہوئی ہے۔ اور اگر اس حاجت روائی کی وجہ سے آپ کو روزے کے اندر مشکل ہوگی تو اللہ آپ کا اجر وہ دگنا کر دے گا، اس تکلیف کے بدلے میں آپ کا اجر 2 گنا کر دے گا۔
اور اس کے پھر اور زندگی کے عام معمولات کے اندر کیا چیزیں ہیں وہ پھر اس سے ہٹ کر ہیں، وہ کیا ہیں؟ آپ دیکھیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، فرمایا جو شخص اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھائی کی کام آئیں گے، اس کی مشکل کو حل کریں گے، ہمارے 100 کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہوں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر سرمایہ کو انویسٹ کر کے اور بہت سارے معاملات وہ ہم شاید ایسے حل کر لیں گے۔ نہیں، اگر کوئی کام پھنسا ہوا ہے اور مشکل حل نہیں ہو رہی، اللہ کے رسول نے اس کا کلیہ بتایا ہے، جاؤ باہر نکلو، لوگوں کے کام آؤ، ان کی حاجت روائی کرو، ان کی مشکلوں کو حل کرو، وہ جو تمہاری مشکلات ہیں اللہ ان کو حل کر دے گا۔ نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سکولز کالجز کے اندر پڑھتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے کلاس فیلوز کو دیکھیں، کسی کو ہوم ورک کرنے میں پریشانی ہے، کسی کو پڑھائی کے اندر چیزیں سمجھنے کے اندر مشکل پیش آتی ہے، کوئی پڑھائی میں اتنا لائق نہیں ہے کہ وہ ہوم ورک کمپلیٹ کر سکے، اس کو میتھمیٹکس کے اندر کمزور ہے، سائنس کے اندر کمزور ہے، اردو کے اندر کمزور ہے، وہ سبجیکٹ آپ کا مضبوط ہے، آپ اپنے اس بھائی کی مدد کرنا شروع کر دیں کہ مجھے اللہ نے یہ ذہانت دی ہوئی ہے، میں اس سبجیکٹ کا ماہر ہوں، تو میں اپنے وہ کلاس فیلوز جو پڑھائی میں کمزور ہیں ان کی ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں، ان کی مدد کرتا ہوں، اس کے صدقے میں اللہ آپ کو 2 گنا اور ذہین بنا دے گا۔ آپ کے جو پیپر اور کوسچنز مشکل ہیں جو آپ کو کلیئر نہیں ہو رہے، اللہ آپ کو حل کروا دے گا۔ یہ فائدے ہیں ان چیزوں کے۔ اور اسی طرح آپ کے کلاس فیلوز ہیں اسکول کے اندر، کالجز کے اندر، ان کو کچھ غریب ہوں گے بیچارے، یہ اپنے بچوں کو ہمیں تعلیم دینے کی ضرورت ہے، ان اپنی آپ کے پاس پینسلز ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں، کوئی پینسل نہیں لے سکتا اپنی پاکٹ منی سے یہ بچوں کو تعلیم دے کہ بیٹا یہ صرف تمہارے کھانے کی نہیں ہے، اس سے اگر کوئی تمہارا کلاس فیلو کوئی دوست مشکل کے اندر ہو، اس کو فیس میں پریشانی ہے، کاپی خریدنے کے اندر مشکل پیش آتی ہے، اس کو پینسل خریدنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو ان کی حاجت روائی کرو، اس پاکٹ منی کے ساتھ اس کی مشکل کو دور کرو۔ بچے تو چھوٹے ہیں، یہ ان کی تربیت ہے، انہوں نے یہاں ہی سے سیکھنی ہے یہ باتیں، کوئی پختہ 40 عمر میں جا کے نہیں سیکھنی، 40 سال کی عمر میں یہاں سے ان کی ہیبٹ۔ ایدی صاحب اللہ پاک ان کی رحمت کرے، درجات بلند فرمائے ان کے، وہ فرماتے ہیں وہ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی جو فاؤنڈیشن قائم کی، کیسے کی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے 2 روپے دی کرتی تھی، اس دور کے اندر وہ 2 آنے کہہ لیں یا 2 سکے دیتی تھی، تو وہ والدہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا یہ ایک تمہارا ہے اور ایک تمہارے اس کلاس فیلو کا ہے جو غریب ہو، جو اپنی فیس نہ دے سکے، جس کے پاس کھانے کے پیسے نہ ہوں، ٹفن کے اندر 2 روٹیاں ہیں، ایک تمہاری ہے اور ایک تمہارے ساتھ جو تمہارا دوسرا کلاس فیلو غریب ہو جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، تم نے اس کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تو وہ ہیبٹ بنتے بنتے ڈیولپ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے اتنی بڑی فاؤنڈیشن قائم کی۔ ہمارے شیخ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں جب پنجاب یونیورسٹی کے اندر پڑھتا تھا، بیچلرز کے اندر، ماسٹرز کے اندر، تو گھر سے جو پیسے مجھے جیب خرچ میں ملتے تھے، میں نے اپنی جیب خرچ میں سے فکس کیا ہوا تھا اتنی اماؤنٹ کہ میں نے یہ اپنے دوستوں پر جن کی فیسز میں پرابلم ہے ان کو خرچ کرنی ہے، ان کی فیسز ادا کرنی ہے، کوئی کاپی بکس رجسٹر نہیں خرید سکتا اس پر خرچ کرنی ہے، اپنے کھانے کے پیسے جو ان کے ماہانہ خرچ کے پیسے ہیں جس میں انہوں نے اپنی فیسز، ہاسٹل کے اخراجات، کھانے کے اخراجات کرنے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ان پر خرچ کیا کرتا تھا۔ آج منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی صورت کے اندر اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کی صورت کے اندر پوری دنیا کے اندر انہوں نے نیٹ ورک قائم کیا ہے۔ یہ سوچیں، یہ عظمتیں، یہ ویژن، یہ یہاں سے ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب ایک بھائی دوسرے کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ پاک اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ اب سوچیں کون سا کام مشکل رہ گیا ہمارے لیے؟ ہم نے کسی کا کام کرنا ہے، فقط اتنا کرنا ہے، تو ہمارے کام اللہ کر رہا ہے، تو اللہ کے لیے کسی کام کو کرنا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے تو نہیں نا مشکل، اس کے لیے تو کن فیکون ہے، اس نے تو امر کن فرمانا ہے، تو فرمایا کہ تمہیں اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے، من لا یحتسب، جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرتے۔
انسان تصور نہیں کر سکتا پھر کیسے اس کے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کی مشکلات دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں مصروف رہتا ہے۔ یعنی آپ یہاں پر مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں لگ گئے، ادھر اللہ جتنا وقت وہاں صرف کیا ہے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے اپنی توانائی دوسرے کے لیے میں کیوں لگاؤں، میں اپنا سرمایہ دوسرے کے لیے کیوں لگاؤں، میں اپنا وقت دوسرے کے لیے کیوں لگاؤں۔ بابا جو تم نے سرمایہ دوسرے کے لیے لگایا ہے اس کے بدلے میں فرمایا اللہ تمہاری حاجت روائی کر رہا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تمہارے اکاؤنٹ کے اندر سرمایہ لکھ رہا ہے، جو تم نے وقت دیا ہے وہ وقت اللہ تمہارا وہاں پر لکھ رہا ہے اور اس کی تمہارے کاموں کے اندر وہ صرف کر رہا ہے، اور جو تم نے اس کے لیے ایفرٹس کی ہیں، توانائیاں لگائی ہیں، جو اپنا ذہن لگایا، بدن کے اندر توانائی لگائی، اللہ پاک وہ تمہاری وہاں پر لکھ رہا ہے اور وہ تمہارے کام کو اور اموال کو سر انجام دے رہا ہے۔ پھر اسی طرح جو دوسرا میں نے کہا کہ نقطہ ہے وہ ہے دوسروں کو کھانا کھلانا۔ آقا علیہ السلام سے سوال ہوا، پوچھا کہ ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام و تقرأ السلام، دوسروں کو کھانا کھلانا اور دوسروں کو سلام کرنا۔ میں پہلے بھی اس پر ایک دفعہ بات کر چکا ہوں کہ محض پنجابی میں کہتے ہیں ست کرتے ہیں، یعنی محض ایک رسم پوری کرتے ہیں کہ اس کو پوچھ لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ بہترین اسلام ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ ہم صوفیاء کے ماننے والے ہیں، بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، صوفیاء اور بزرگان دین کی ساری آپ دیکھیں ان کے مزارات پر آج بھی لنگر چل رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے یہ بات کہ درگاہوں پر لنگر چل رہے ہیں؟ فرمایا ای الاسلام خیر، بہتر اسلام کیا ہے؟ تو انہوں نے بہتر اسلام کو اختیار کر لیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا۔ تو یہ کوئی بات خاص بزرگان دین کے لیے تو نہیں ہے کہ یہ کام یہ حدیث صرف ان کے لیے ہے تو انہوں نے ہی عمل کرنا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اپنے روٹین کے اندر جو مسلمان بھائی ہیں ان کو دعوت دیں، ان کو گھر میں کھانا کھلائیں، کہیں باہر ہیں تو تب ان کو کھانا کھلائیں، کچھ چاہے حیثیت کے مطابق، ضروری نہیں ہے کہ ان کا کوئی بہت بڑا ڈنر کا ہی اہتمام کرنا ہے، جو گھر کے اندر جتنی توفیق اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہے اس کے مطابق ان کو کھانا پیش کریں۔ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر آقا علیہ السلام جو ایک آقا علیہ السلام کا معجزہ بیان کرتے ہیں، آپ تصور کریں کہ وہ کیونکہ خندق کھود رہے تھے مسلمان، کافی وقت گزر گیا، دن گزر گئے، مشکلات میں تھے، کھانے کو نہیں تھے، حالات یہ ہو گئے، صحابہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ شدید بھوک ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ تو سب نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اپنا کپڑا مبارک اوپر بلند فرمایا، حضور نے نیچے جب صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ فرمایا میرا تو یہ عالم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ کو محسوس ہوا کہ آقا علیہ السلام اتنے عرصے سے حضور کا یہ عالم ہے کہ یا آقا علیہ السلام جو ہے آپ نے اپنے اوپر یہ فقر اور بھوک کو جو ہے محسوس فرمایا ہوا ہے۔ انہوں نے گھر کے اندر کھانا بنایا، کچھ جو ان کے پاس چیزیں موجود تھیں اور انہوں نے کچھ روٹیاں پکائیں، اور پھر ان کی بیوی نے کہا کہ دیکھو سب کو کھلے عام میں جا کے حضور کو دعوت نہ دینا کہ پھر سارے ساتھ میں چل پڑیں گے یا اور لوگ بھی آ جائیں گے، کیونکہ کھانا بہت تھوڑا سا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ صرف حضور کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ اب آقا علیہ السلام کا عمل مبارک دیکھیے کہ حضرت جابر نے کان میں آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کچھ تھوڑا سا کھانا تیار فرمایا ہے تو آ کے تناول فرما لیں۔ اب جو ہی یہ سرگوشی انہوں نے فرمائی تو وہ تو کریم تھے نا، ان کو تو دوسروں کے پتھر نظر آ رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، حضور نے فرمایا آ جاؤ بھائی، جابر نے تمہارے بھائی نے تمہارے لیے کھانے کا اہتمام فرمایا ہے، آؤ ہم اس کی دعوت پر اس کے گھر چلتے ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں ایسے 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو آقا علیہ السلام کا معجزہ اور آپ کی شفقت کریمانہ ہے، جو عادت کریمانہ ہے کہ آپ نے دوسروں کے اوپر کتنا کرم اور شفقت فرمائی کہ وہ تو آپ کے سٹیٹس کے مطابق دعوت تو آپ کو مل چکی تھی، وہ قبول کرتے ہوئے، لیکن حضور تو کرم کرنے والے ہیں نا، تو حضور نے اپنے غلاموں کو نہیں چھوڑا، ان کو ساتھ لے کر گئے۔ اور دوسرا یہ مسلمان بھائیوں کی بے تکلفی ہے
کہ اس کے گھر میں اپنے ساتھ اس کو لے کر جا رہے ہیں، اور انہوں نے بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ کھانا بہت تھوڑا سا ہے۔ فرمایا جابر چلو یہ سب کو پورا ہو جائے گا۔ اور پھر وہ آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے، فرمایا کہ جابر کھانے کے اوپر بھی کپڑا ڈال دو، روٹیوں پر بھی کپڑا ڈال دو، اور جب تک میں نہ کہوں تم نے یہ کپڑا اوپر سے اٹھانا نہیں ہے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم کھانا ڈال کے دیتے رہے سب کو، تو پورا مجمع جتنا وہ مخلوق تھی انہوں نے سالن بھی کھا لیا، روٹی بھی کھا لی، سب کو پورا ہو گیا، سب پیٹ بھر کے کھا کے جا چکے۔ تو اب ان کو تجسس پیدا ہوا تو انہوں نے اوپر سے کپڑا اٹھا دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر اگر یہ کپڑا نہ اٹھاتے تو قیامت تک کے لیے یہ لنگر جاری رہتا اور لوگ اس سے کھاتے رہتے۔ تو فرماتے کہ جتنا ہم نے بنایا تھا وہ وہیں کا وہیں موجود تھا، پھر ان کے اہل خانہ نے وہ کھانا تناول کر لیا۔ تو بہترین اسلام فرمایا کیا ہے؟ دوسروں کو کھانا کھلانا۔ حضور کی بے تکلفی کا عالم دیکھیے کہ آقا علیہ السلام ایک رات باہر تشریف لائے، یا شاید دن کا وقت تھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر موجود تھے، اور اسی اثناء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر تشریف لائے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ فرمایا کس چیز نے آپ کو اس وقت باہر لے آئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بہت شدید بھوک ہے، فاقہ ہے کئی روز سے، تو وہ لیٹنے نہیں دے رہی بستر کے اوپر، بھوک، نیند نہیں آ رہی، تو باہر نکل آیا۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے کہ میرا بھی یہی حال ہے۔ تو اتنی دیر میں آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، تو انہوں نے حضور سے پوچھا، تو انہوں نے بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بھی یہی عالم ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ ہے محبت آپس میں۔ کیا ہم کوئی اتنی جرت کر سکتا ہے کہ ہم کسی اپنے ساتھ والے مسلمان بھائی کے گھر میں جا کے یہ بات کر سکیں؟ حضور نے فرمایا آؤ چلو کسی مسلمان بھائی کے گھر جاتے ہیں اور شاید وہ ہماری دعوت کر دیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ اپنے گھر میں جب بھی کھانا بناتے ایک وقت میں حضور کا کھانا بنا کر آپ رکھ دیتے۔ تو دوپہر کو آقا علیہ السلام تشریف نہیں لے کے گئے، انہوں نے وہ کھانا بانٹ دیا۔ حضور تشریف لے کے گئے، ان کی زوجہ نے پوچھا کون ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری ساتھ ہی کھیتوں میں کام کر رہے تھے، آواز سنی دوڑتے ہوئے آ گئے۔ تو انہوں نے ان کی زوجہ نے کہا کہ آج دنیا کے سب سے عظیم لوگ ہمارے مہمان بنے ہیں، ہمارے مہمان بنے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ایوب میرے حصے کا کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو دوپہر کو آپ نہیں تشریف لائے، تو وہ تو میں نے بانٹ دیا ہے، وہ تو خرچ کر دیا، دوسروں کو کھلا دیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے، ہم ابھی بندوبست کرتے ہیں۔ اسی اثناء میں حضرت ابو ایوب انصاری نے چھری پکڑی تو آقا علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا ایوب دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہیں کرنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری گئے اور جماع سال اپنی بکری اس کو ذبح کیا، اس کا کھانا تیار کیا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ اور پھر یہاں پر بھی آقا علیہ السلام کی شفقت دیکھی، جب وہ کھانا حضور کے سامنے آیا آقا علیہ السلام کی چشمان اقدس سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے وہ کھانا اٹھایا اور چلے گئے سیدہ کائنات کے در دولت پر، فرمایا کہ اے ابو ایوب کئی دن ہو گئے ہیں میری بیٹی فاطمہ بھی اسی طرح کے فاقے میں مبتلا ہے، اس نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ تو آقا علیہ السلام وہاں پر لے کر چلے گئے اور سیدہ کائنات کو بھی دیا، اور پھر وہ کھانا، یعنی یہ عالم ہے ان کا اخلاق کا۔ یہ دیکھیے کہ جب بھی دسترخوان پر بیٹھے اکیلے نہیں کھایا۔ ابراہیم اللہ کے اتنے بڑے برگزیدہ نبی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خلیل بنایا ہے، اپنا خلیل یعنی دوست بنایا ہے۔ تو فرمایا کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ تھی، فرمایا پوری عمر جب بھی کھانے کے لیے بیٹھے دسترخوان بچھایا کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا، اکیلے کھانا نہیں کھایا۔ وہ ہمیشہ انتظار کرتے، دسترخوان لگا ہوا تو باہر کھڑے ہو جاتے اور دیکھتے کہ کوئی شخص مسافر گزرے، اس کو پکڑ کر اندر لے جائے اور اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کے کھانا کھلائے۔ تو رمضان مبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے اس میں ان رویوں کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی حاجت روائی بھی کریں اور ان کو کھانا بھی کھلائیں اور ان کو افطار کروائیں۔ فرمایا کہ کیا فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری حاجت روائی کرے گا، تمہاری مشکلات کو آسان فرمائے گا، تمہارے کام مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ میں عرض کی ہے کہ یہ کلیہ آج لے کر چلے جائیں گھر میں، یہ کلیہ ہے۔ کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، جائیں باہر نکلیں اور دیکھیں کہ کون بھائی مشکل کے اندر ہے، پریشانی میں ہے، مسائل کے اندر ہے، اس کے مسائل کو حل کرنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت آپ کے مسائل کو حل کرنا شروع کر دے گا۔ دیکھیں باہر کون بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانا شروع کر دیں، اللہ رب العزت آپ کے رزق میں فراوانی عطا فرما دے گا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔